السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، اس سے پہلے جو سبق تھا ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ مدنی معاشرے کا قیام، یعنی مدنی معاشرہ مدینہ میں حکومت، یہ سب چیزیں کس طرح آئیں، کیا ہوا تھا، ہجرت کے بعد کیا ہوا تھا، قباء پھر مسجد نبوی، ان ساری چیزوں سے جڑا ہوا آج کا سبق ہے۔ اس کا ایسے وہ جو ہے اصحاب صفہ کا تعارف اور ان کی تعلیمی سرگرمیاں مدنی معاشرے کی تشکیل میں موافقات مدینہ، یہی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ تو یہ آج والا سبق جو ہے یہ پچھلے والے سبق سے بالکل ریلیٹڈ ہے، پیوست ہے، اس کا ربط اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا گیا اور اس چبوترے کو صفہ کا نام رکھا گیا۔ تو وہ صفہ جو تھی وہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ تھی، یعنی پہلا مدرسہ تھا۔ تو اس میں جو اصحاب کرام بیٹھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، ان سے اصحاب کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، بعض روایات میں 12 آئی ہے۔ اس میں مشہور صحابہ کرام کے نام یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ مشہور صحابہ کرام تھے جو اصحاب صفہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اچھا جی، اب اس کی تعلیمی سرگرمیاں کیا تھیں، وہ تعلیم کے اندر وہ کیا کیا کرتے تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا تھا، کس طریقے سے کرتے تھے، کیا حاصل کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے براہ راست حصول علم، براہ راست حصول علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام اس وحی کو یاد کیا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے قوی حافظہ کے مالک تھے، اور اس طرح اس سے بھی کافی احادیث وہ مروی ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن کی تعلیم و تعلم، یعنی قرآن سیکھنا اور اس کو دوسروں کی طرف پہنچانا۔ تو یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھتے تھے، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے تفاسیر سیکھتے تھے، اور پھر دور دراز کے علاقوں میں جا کر اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کی طرف پہنچاتے تھے۔ تو یہ دوسری تعلیم سرگرمی تھی۔ اب اس کے بعد ہے کتابت کی مہارت۔ کتابت کا معنی ہے لکھنا، اور اس وقت میں لکھنے کا رواج جو تھا وہ انتہائی کم تھا، یہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو وہ صحابہ کرام اس طرح جو سبق وہ پڑھتے تھے وہ یاد کیا کرتے تھے، اور اس کو کتابی شکل میں اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز یاد کر لے اور اس چیز کو وہ کتاب کی شکل میں لائے، کاپی میں لکھے یا ایک اور جگہ پر لکھے، تو پھر وہ بھولتا نہیں۔ تو اس لیے کتابت کی مہارت بھی اس صحابہ کرام کو اس مدرسے سے حاصل ہوئی۔ اور پھر آخر میں تھے علمی مذاکرہ اور تکرار، یعنی علمی مذاکرہ تکرار اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ تعلیم سے فارغ ہو جائیں۔ جب تعلیم سے فارغ ہو جائیں تو پھر علمی مذاکرہ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہو جائے کہ اس کا تکرار، اس کا علمی مذاکرہ اور تکرار کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ان نے وہ حاصل کی ہے اس کا آپس میں تکرار کرنا، آپس میں اس سے دہرانا، یعنی جو چیزیں انہوں نے سبق میں حاصل کی ہے اس سبق کو دہرانا، اور ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کرنا تاکہ جو ہم نے صبح پڑھا ہے وہ یاد ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہے موافقات مدینہ، یعنی جب وہاں پر مسجد نبوی بن گیا اور مدرسہ بھی بن گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی فکر لاحق ہوئی، اور وہ فکر یہ تھی کہ جو مہاجرین صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ منورہ میں نہ ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی مکان تھی، نہ کوئی جگہ تھی کہ وہ وہاں پر رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ لاحق ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بچار کے بعد اس مسئلے کو انتہائی مدبرانہ انداز میں حل فرمایا، اور اس کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان موافقات مدینہ کر دیا۔
موافقت مدینہ کی مطلب کو جان سکے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ موافقت کا لفظ جو ہے موافقت، یہ لفظ اخوں سے نکلا ہے، اور اخ جو کہتے ہیں یہ بھائی چارے کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ 90 صحابہ کرام تھے، کوئی 90 صحابہ کرام تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع فرمایا، ساروں کو جمع فرمایا. ان میں سے آدھے انصار تھے اور آدھے مہاجرین تھے، یعنی انصار بھی 45 تھے اور مہاجرین بھی 45 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں رکھا. تو اس عمل کو موافقت مدینہ کہا جاتا ہے. تو موافقت مدینہ کے بعد جس مہاجر صحابی کا ہاتھ انصاری صحابی میں رکھا تو ان انصار صحابہ کرام نے اپنا مال جو ہے وہ مہاجرین انصار کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا مال خود دے دیا اور آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. تو اسی طرح سے وہ لوگ جو ہے ایک کٹے رہنے لگے. یہاں پر ایک بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا. تو عبد الرحمن بن عوف کے سامنے جب مال پیش کیا کہ آپ یہ مال رکھ دیں، یہ میرا ہو گیا، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تجارت کے میں بیوپار ہوں، تجارت کے طریقے مجھے آتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائے تاکہ میں خود اپنے لیے کما سکوں اور یعنی میں اپنا گزارا چلا سکوں. مطلب اس کا یہ تھا کہ مجھے یعنی تجارت آتی ہے، میں خرید و فروخت جان سکتا ہوں، تو لہٰذا آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائے اور پھر میں وہاں سے خود اپنے لیے تجارت کروں گا. اور ایک اور واقعہ، انصار نے جس طرح ایثار کا قربانی کا مظاہرہ کیا اور اپنے سارے نصف مال جو ہے وہ مہاجرین انصار کو تقسیم کر دیے، تو مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے وہ مال لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ مال نہیں لیں گے، ہمیں راستہ دکھائے، ہم تجارت کریں، خود اپنے لیے کمائیں. پھر انصار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ لوگ ہم نے جس کو جو مال دیے ہیں یہ تو وہ نہیں لے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حاضر کیا کہ آپ ان کے اموال کیوں نہیں لے رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باغات ہیں، کھجور کے باغات ہیں، ان لوگوں نے محنت کی ہے، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اس کو خصمانہ کیا ہے، اس کو پانی دی ہے، اس کو فراغ کیا ہے، اور ہم مفت میں دے دیں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ وچار کر دیا اور یہ کہا کہ جو انصار کے باغات میں یہ صحابہ کرام اس میں مزدوری کریں گے اور پھر جس کا جو حاصل ہوگا تو وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی جس کو ہم ہماری زبان ذمہ داری کہتے ہیں. تو وہ انصار کے باغات کو مہاجرین کو ذمہ داری پر دے دیے اور پھر جو اس سے فصل حاصل ہوا تو وہ دونوں نے اپنے تقسیم کر دیا، تو یہ مسئلہ حل ہوا. اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ مہاجرین کون ہے اور انصار کون ہے. تو مہاجرین وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. اور انصار وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وہاں پر مہاجرین کا ہاتھ بٹھایا، ان کی مدد کی، ان کے کھانے کے لیے سامان پیش کیے اور ان کے رہنے کی جگہ پیش کی. اچھا جی، اب یہ موافقت مدینہ جو ہے یہ ہمیں اظہار یکجہتی کا درس دیتا ہے. اظہار یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص غریب ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جو شخص کمزور ہو، وہ مالی لحاظ سے کمزور ہو، وہ جس لحاظ سے بھی کمزور ہو، تو جو اثر رسوخ بندے ہوا کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مالی امداد بھی کرے اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی بٹھائے. یہ ہمیں درس دیتا ہے. موافقت مدینہ ایک ایسی مثالی موافقت تھی کہ اس کا مثال جو ہے آج تک کسی بھی برادری میں پیش کرنا ناممکن ہے. تو آج کے لیے یہ آج کا سبق کافی ہے اور انشاءاللہ اگلے درس میں اگلا ٹاپک شروع کریں گے. والسلام.